جی. تم سے یہ سب کس نے کہا؟ احسن نے خود کہا مجھ سے. مامانی کہاں ہے؟ وہ ان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو وہ دوائی کھا کے سو گئی. کیا ہوا ہے احسن؟ مجھے بتائیں. ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیا؟ اللہ خیر کرے. اب کیسی ہیں وہ؟ شی از بیٹر. وہ اب گھر آ گئی. شکر ہے. لیکن یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اچانک نہیں, بہت عرصے سے میری وجہ سے ٹینشن لے کر بیٹھی ہوئی تھی. ہارٹ اٹیک ہو گیا انہیں. اس ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ نہیں ہے. ارے نہیں احسن, آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہی حقیقت ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کوئی شوق ملا تو خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی. اوہ, تو پھر؟ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنی مرضی کی خاطر اپنی ماں کی جان لے لوں؟ ہاں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خود غرض تو میں بھی تھی جس نے اپنی مرضی کی خاطر اپنے ابو کی جان لے لی. نہیں, میرا وہ مطلب نہیں تھا. آپ کا مطلب بالکل واضح ہے. آپ کی امی چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی فرا سے ہو اور آپ انہیں منع نہیں کر سکتے. دیکھو ماہی, وہ میری مدر ہے اور میں ان کی. وہ آپ کی مدر ہے اور وہ میرے فادر تھے. تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. آپ کچھ کریں یا نہ کریں, لیکن پلیز لوگوں کو سہارا دینے کا جھوٹا آسرا مت دیا کریں. میں نے کوئی جھوٹا آسرا نہیں دیا. میں نے جو بات بولی تھی میں آج بھی اسی پر قائم کہ میں بنوں گا تمہارا سہارا. میرا سہارا بنیں گے, لیکن کس رشتے اور کس تعلق کی بنیاد پر؟ السلام علیکم ناظرین. آج کی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں احسن کی زندگی میں محبت, ماں کی خواہش اور ارباب کی ذمہ داری سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. دوسری طرف ماہی بھی اب اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے کہ احسن شاید اس سے شادی نہیں کر پائے گا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر احسن کرے تو کیا کرے. قسط کی شروعات احسن اور ماہی کی ایک انتہائی جذباتی گفتگو سے ہوتی ہے. احسن اپنی ماں کی صحت کے بارے میں اتنا پریشان ہے کہ اسے لگتا ہے اگر اس نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا تو شاید اس کی ماں کی جان خطرے میں پڑ جائے. ماہی بھی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے اپنے والد کو کھویا ہے اور وہ بھی اپنی زندگی کے فیصلوں کے بوجھ کو سمجھتی ہے. احسن ماہی کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا, لیکن ماہی کا سوال بہت اہم ہے کہ اگر احسن فرا سے شادی کرے گا تو پھر ماہی کے ساتھ اس رشتے کی حقیقت کیا ہوگی. ماہی کسی ایسے تعلق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس کی کوئی واضح بنیاد ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ دونوں کے درمیان یہ گفتگو بہت جذباتی ہو جاتی ہے. دوسری طرف فرا نے بھی ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے. وہ فوری شادی کے بجائے پہلے منگنی کرنا چاہتی ہے. اس کی خواہش ہے کہ اسے اور احسن کو کچھ وقت ملے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. فرا کو محسوس ہو رہا ہے کہ احسن یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی صحت اور حالات کے دباؤ میں آ کر رہا ہے. یہ بات فرا کے لیے بھی آسان نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ احسن اسے دل سے قبول کرے, صرف مجبوری میں نہیں. ادھر ماہی کی والدہ کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے کہ احسن فرا سے شادی کرنے والا ہے. ماہی صاف بتا دیتی ہے کہ احسن نے خود اسے یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد دونوں ماں بیٹی کے درمیان ایک اہم بحث ہوتی ہے. ماہی جانتی ہے کہ ان کے گھر کے حالات پہلے ہی بہت مشکل ہیں اور احسن کی مدد ان کے لیے بہت اہم بن چکی ہے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ اس طرح کا تعلق مستقبل میں کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے. اسی دوران ارباب کی معصومیت کہانی کو ایک الگ جذباتی رنگ دیتی ہے. اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے وہ ابھی بھی خود کو ایک چھوٹی بچی سمجھتی ہے اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں بھی اسی معصوم انداز میں بات کرتی ہے. وہ کبھی بچے کو کھیلنے کا ساتھی سمجھتی ہے اور کبھی سوچتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی. اس کے لیے یہ سب ایک کھیل جیسا ہے, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری موجود ہے. احسن کے گھر میں حالات مزید خراب ہونے لگتے ہیں. نائلہ چاہتی ہے کہ فرا اس گھر میں آئے, لیکن فرا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ارباب ہے. نائلہ سمجھتی ہے کہ جب تک ارباب اسی گھر میں موجود ہے فرا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئے گی. اسی لیے نائلہ ارباب کو خالہ بی کے کمرے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن خالہ بی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتی. ان کے لیے ارباب صرف گھر کی بہو نہیں بلکہ احسن کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ ارباب اور اس کے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
नायला और खाला बी के दरमियान इस मामले पर काफी सख्त गुफ्तगू होती है। यहाँ वाजे हो जाता है कि खाला बी अब नायला के हर फैसले को खामोशी से कबूल करने वाली नहीं रही। दूसरी तरफ एहसन और फराह के दरमियान भी सूरत हाल दिलचस्प हो जाती है। फराह समझती है कि एहसन के दिल में अब भी अरवोब और उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले है, इसीलिए वो 6 या 7 माह की मंगनी का वक्त मांगती है। ये फैसला आने वाली कहानी के लिए बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि इस दौरान एहसन के जज्बात माही के साथ उसका ताल्लुक और अरवोब के हालात सब बदल सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एहसन खुद भी फैसला नहीं कर पा रहा कि वो आखिर किस रास्ते पर जाए। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ माही है, जबकि अरवोब और उसका आने वाला बच्चा उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में फराह भी इसकी जिंदगी में एक नए रिश्ते के तौर पर दाखिल होने वाली है। अब असल सवाल यह है कि क्या एहसन वाकई फराह से शादी कर पाएगा? क्या माही एहसन को अपनी जिंदगी से निकाल देगी? और क्या नायला अरवोब को घर से दूर करने में कामयाब हो जाएगी? आने वाली किस्तों में ये कश्मकश यकीनन मजीद बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ रिश्तों का दबाव है और दूसरी तरफ हर किरदार अपनी जगह दुरुस्त समझ रहा है। आपके ख्याल में एहसन को क्या फैसला करना चाहिए? क्या इसे फराह से शादी करनी चाहिए, माही का साथ देना चाहिए, या सबसे पहले अरवोब और उसके बच्चे की जिम्मेदारी को देखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये ड्रामा रिव्यू पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम ड्रामा रिव्यूज अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।